سڑک پر کالے چھولے بکھرے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اگرچہ اس مسکراہٹ میں گہرا دکھ بھی شامل تھا۔ بکھرے ہوئے چھولوں کے قریب ہی ایک 11-12 سال کا بچہ چھولوں کی خالی تھالی کو حسرت سے کھڑا تک رہا تھا۔ اوہ، وہی ڈرامہ، میں نے دل میں سوچا، اور میرے ذہن میں وہی پرانی کہانی گھوم کر ختم ہو گئی، یعنی کالے چھولوں کو بڑی اداکاری سے سڑک پر بکھیر دینا اور اپنی غربت کے من گھڑت کہانی سنا کر راہ گیروں سے پیسے بٹورنا۔ ٹھیک ہے، آج میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنی موٹر سائیکل اس بچے کے قریب لے آیا اور اس کی کہانی اس کی زبانی سننے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ اس بچے نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا، اس کی تھالی تو میرے سامنے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی، اور ایسا ایک موٹر سائیکل سوار کی ٹکر سے ہوا تھا۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر سائیکل والے کے آگے آ گیا ہو، یا پھر ایسا جان بوجھ کر نہ کیا ہو مگر وہ کچھ دیر بعد ایسا ہی کرنا چاہتا ہو اور سائیکل سوار نے اس کی مشکل آسان کر دی ہو۔ میں خود ہی سوچ رہا تھا، اس بچے نے ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے خود ہی آگے بڑھ کر اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر مختصر لفظوں میں اپنی روداد سنا کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، میں نے مذاق والے انداز میں اچھا کو کھینچتے ہوئے کہا، تو پھر میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا انداز طنزیہ ہو گیا تھا، اگرچہ غریبوں کی ہمدردی اور مدد کا جذبہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کا علم ہو جاتا تو اس وقت تک سکون نہ ملتا جب تک اس کی ضرورت پوری نہ کر دیتا۔ اپنی جیب خرچ کسی غریب پر خرچ کرنے کا موقع مل جاتا تو میرے چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ پھوٹ پڑتی ہوئیں۔ مگر یہ تو سراسر ڈرامہ تھا، جسے میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ضروری کام چھوڑ کر بھی رک گیا تھا۔ بولو، میں پھر مزے لینے والے انداز میں بولا۔ آپ مدد کریں تو احسان ہوگا، بس یہی تو میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ جو ہی اس نے جملہ مکمل کیا، میرا زوردار قہقہ فضا میں بلند ہو گیا اور اس بچے کو لگا جیسے اس نے یہ کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہو گیا، شاید وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے، مگر وہ اس بات سے خبر تھا کہ میں ان کی کارستانیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ اداکاری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ دیر میں اس کی طرف دیکھ کر ہنستا رہا۔ اس کا چہرہ اس قدر معصوم تھا کہ اگر مجھے حقیقت کا علم نہ ہوتا تو میں اپنی جیب سے کل رقم نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ میاں پاگل کسی اور کو بنانا، ہمیں تو معلوم ہے تمہارے ان دھندوں کے بارے میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں واپس اسی طرف آ رہا تھا۔ وہی بچہ چپ چاپ سڑک پر سے اپنے چھولے چننے میں مصروف تھا۔ میں کچھ فاصلے پر رہ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف صاف چھولے چننے کے بعد اس نے تھالی اٹھائی اور ایک طرف کو چل پڑا۔ تو اس کا کام بن گیا، یہ سوچ کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہاں، اب میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس بچے سے غلط کام کروا رہا تھا۔ وہ بچہ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے موٹر سائیکل پیدل چلوانے والوں کی طرح چلانی پڑ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ پھر اس نے گلی کے چوتھے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ جلد ہی ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا اور اندر آنے کے لیے راستہ دینے لگی۔ ماں، یہ کہہ کر وہ تھالی زمین پر رکھ کر ماں سے لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ وہ خاتون ایک دم پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نظر تھالی پر ڈالی اور معاملہ سمجھ کر بولی، کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا تو؟ اچھے بچے روتے نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نقصان کو پورا کر دیں گے، بلکہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو ڈھیر سارا پیار دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابھی تک مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا اور اب دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ادھر میری کیفیت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر موٹر سائیکل سمیت ان کے گھر کے دروازے کے قریب آ گیا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ ماں، میں نے چھولے چن لیے ہیں، سوچا دھو کر ان پر مسالہ ڈال کر ہم شام کو کھا لیں گے، شام کے کھانے کا خرچ بچے گا۔ پھر تو کیوں رو رہا تھا؟ ماں کے لہجہ میں گہرا شکوہ تھا۔ ماں، میں نقصان پر نہیں رویا تھا۔ بچے کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ نقصان پر نہیں رویا؟
پھر کس بات پر رو رہا تھا؟ ماں نے حیرت سے پوچھا۔ بچہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ماں، آج ایک شخص نے میرا خوب مذاق اڑایا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا؟ ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتے؟ پھر یہ امیر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اف میرے مالک! مجھ سے مزید کچھ نہ سنا گیا۔ میں گلی سے نکل آیا۔ اس وقت وہ خود کو ندامت کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ بلا تحقیق کے کسی سے بدگمان ہوا اور ایک غریب کا دل دکھا کر بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اب کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی مدد کروں تو کیسے؟ دل میں عجیب سی بے قراری پیدا ہو گئی تھی۔ آخر کچھ سوچ کر میں پلٹ آیا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دوسری دفعہ کھٹکھٹانے پر وہی بچہ دروازے پر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی وہ اچھل پڑا۔ ادھر مجھے اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب کے کل پیسے نکالے اور اس بچی کی مٹھی میں دبا دیے۔ یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے ایسا غلط فہمی میں ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا مگر پیسوں پر اس کی گرفت اتنی ڈھیلی تھی کہ ہاتھ ہٹاتا تو پیسے زمین پر گر جاتے۔ پلیز، میں نے التجائی انداز میں کہا اور اس نے پیسے پکڑ لیے۔ میں تیزی سے مڑ کر گلی سے نکل آیا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر۔ ہاں، مجھ میں مزید وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا، اللہ رب العزت کے ہر حکم میں بے شمار مصلحتیں، حکمتیں اور فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی میں نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بلا تحقیق کسی کے عمل پر کوئی قدم اٹھانے سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کے خلاف ورزی کا نقصان آج میری آنکھوں کے سامنے تھا۔